حضرت جی آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے خاوند کا نام محمد شکیل ہے بتایا کہ وہ سردیوں کی اور رات ان تھی، کی والدہ کا ایک نام بندے نے زکیہ دیوار بیگم توڑی، ہے۔ دیوار نکال کے آیا اور ایک تو چھوٹی میں نے یہ سی پوچھنا تھا الماری کہ تھی ان پہ اور کوئی اس میں آنے اثرات تو ڈیڑھ آنے نہیں کی ہے؟ تالی لگی ہوئی تھی، تالی، تالا نہیں تالی چھوٹی سی لگی ہوئی تھی، اور لوگ اس بندے کے گھر امانتیں رکھواتے تھے اور اس کے گھر بہت مال جی پڑا جی تھا۔ وہ چور ٹھک ٹھک جو کوئی نا، اس نے رضائی سے دیکھا تو بابا سمجھ گیا، کہنے لگے بھائیا میں نے اس سارے مال کی زکوٰۃ دی ہے، جو تسبیح توڑنا میں تو میں نے توڑ لے، بہت کچھ چور پایا رک ہے، بھی آیا تھا۔ میں آپ کے درس پتہ سنتی چل ہوں، آپ سے گیا میں نے کہ سب کچھ مالک سیکھا جاگ ہے، گیا ہے آپ سے دعا اور پھر کرنا بھی سیکھا، آپ تالا سے نماز توڑتا پڑھنا رہا، سیکھا صبح ہے، تک آپ کے میں توڑتا کافی رہا، وظیفے بھی اس سے کرتی ہوں، تالا نہیں اور ٹوٹا، میں نے پچھلے اوپر دنوں کے یا تالے لگے باسطوں ہوئے کا تھے، وہ تعویذ لکھا تھا، تالا نہیں ایک ٹوٹا، طوفانی لڑائی ہوئی تھی، اور اس کا صبح مجھے اٹھ کے بہت پاؤں زیادہ پڑ گیا، فائدہ کہنے ہوا لگا تھا کہ راز اگلے دن بتا میری دیں صلح ہو کہاں گئی تھی۔ سارے مال کی زکوٰۃ دیتا ہوں۔ دلی میں جی بنگلے بڑے بڑے الباسطوں انگریزوں والا کے آگ لگی، اور آگ اتنی لگی کہ بنگلوں کی طرف ہوا اس طرف جی گئی، ہوا نے آگ کو پھیلایا، بھاگم بھاگ انگریز کا بہت بڑا بنگلہ تھا، انگریز کی طرف مسلمان ملازم تھا، اس کا گھر کا چوکیدار بھاگا ہوا آیا کہ صاحب جی آگ پھیل گئی اور آگ آ گئی اور آگ کھا گئی، اور چپ کر کے لکھتا رہا اپنے دفتر کے کاموں کو۔ جی اس میں نے نے پھر پانی آ میں کے بھی کہا پیا کہ اور اس آگ کو کھا وزن کے گئی، نیچے بھی پہنچنے رکھا تو والی ہے، میری کچھ کر لو، اگلے دن صلح انہوں ہو نے گئی تھی۔ توجہ نہیں کی۔ ایک طوفانی پھر لڑائی جب ہوئی اس نے تھی آخر گھر میں۔ کہا نا تو اب ذرا سنیں غور سے، میری طرف دیکھیں، پتہ انگریز نے کیا کہا، اس نے کہا جا کچھ نہیں آگ ہوتا، میں نے مسلمانوں کے طریقے پہ اپنی مال کی پوری زکوٰۃ دی ہوئی ہے، میں نے مسلمانوں کے طریقے پہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دی ہوئی ہے، کوئی آگ نہیں کھاتی۔ وہ بھاگا ہوا پھر گیا، دیکھا آگ اس بنگلے سے پیچھے بجھ گئی، اس بنگلے انگریز کے بنگلے کی طرف آگ نہیں آئی۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے، تو کہنے لگا موسیٰ ایک فریاد تو اللہ سے حضرت جی کر آپ دیں، لوگوں یہ نے میں پہلے آپ بھی کو 11 بتائی تحفے آج دینا چاہ رہا ہوں، ذرا سنبھل کے بیٹھیں، جھولی پھیلا کے بیٹھیں، برتن وسیع کر کے بیٹھیں، اپنی توجہ کو متوجہ کر کے بیٹھیں، اپنے ہر پل ہر سانس کو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور جا رہے، اللہ سے میری درخواست تو کر دے، کیا اللہ میری غربت کو دور کر دے، کوئی میرے لیے بھی وسعت اور برکت کے فیصلے کر دے، آپ اللہ سے دعا تو کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ جی علیہ میرے جو السلام خاوند نے ہے ان کا آدھا سر فرمایا درد ٹھیک ہوتا ہے، ہے، وہ کچھ کھا اللہ کے لیتے ہیں حضور تو گئے نا سر تو میں بہت واپسی پہ پسینہ آ جاتا ہے آئے، اور پہلے یہ جیسے آپ کو جیسے 11 جلن آج ہوتی ہے نعمتوں کا ٹھنڈا ہو پیکج دے جاتا ہے۔ رہا ہوں، اور وہ سنیے گا، تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میرے بندے سے کہے میری نعمتوں کا شکر ادا کر۔ موسیٰ خوش ہو کے آگئے، خوش ہو کے آگئے، اور جب خوش ہو کے آئے اور آ کے بتایا تو کہنے لگا اللہ نے نعمت دی ہی کیا ہے جس کا میں شکر ادا کروں، ہوا آئی وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی، ہوا آئی اور وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی، جس ریت سے سفر کو ڈھانکا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے نبی مالدار زیادہ ہوں، کچھ دعا فرمائے کم ہو جائے، تھک گیا ہوں، گنتے گنتے سنبھالتے تھک گیا، کچھ دعا فرمائے۔ تو کوئی تو موسیٰ اثرات وغیرہ علیہ السلام نے فرمایا رزق ضائع کر، غریب ہو جائے گا، اور سن کے چلا گیا، اور فرمایا تو سب نہیں سفر میں جا حضرت جی وہ اور پھر یہ اللہم واپس آ صلی علی تو مجھے محمد بتانا، بعدد کلی والا وہ یقینی بہت تیرا ضروری رزق پڑھتے کم ہیں ہو وہ۔ جائے، یہ ختم ہو جائے۔ واپس آیا تو کہنا موسیٰ بہت زیادہ بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا، مجھے ایک یاد ہے انگلینڈ سے ایک صاحب آئے، اس کی بھی یہ شکایت کی تھی کہ اللہ کا کوئی دعا ہے، میں نہیں چاہتا ختم ہو جائے، میں کہتا ہوں ذرا تھم جائے، الفاظ تھے، کہنے لگے ایک مشین رکھی ہوئی ہے میں نے، اس میں پاؤنڈ چھوٹے بڑے وہ علیحدہ کر کے پھر بنڈل بنا کے دے میں نے دیتی ہے، پہلے بھی آپ سے ہاتھوں جو کا کام وظائف لیے تھے ختم اس سے ہو مجھے گیا، بہت فائدہ ہوا ہاتھوں تھا۔ کا میرے کام خاوند ختم جو ہو تھے گیا۔ 4-5 ہمارے سال ہاں ایک پاکستان پہلوان رہ ہوتا کے آئے تھا، تھے، تو آپ سب نے کو مجھے کہتا سورۃ تھا ایسے الضحیٰ یوں بتائی ہاتھ تھی مارتا 40 تھا دفعہ صبح اپنے شام پڑھنے کے لیے، رانوں پہ تو اور میں ان کہتا کے لیے تھا پڑھتی آؤ میرے تھی تو ساتھ وہ پھر لڑو، وہ اور نہیں جو گئے اس تھے، سے ان کا ڈانا وہ ہوتا جانا تھا ضروری تھا، اس کے لیکن میں نے ساتھ وہ بہت پہلی ہی پڑھی بازی تھی، میں آپ نے نیچے مجھے سے صبح ہاتھ شام کر کے کہا تھا کہتا 40 تھا دفعہ ساری پڑھنے بات سے، ساری بات میں سے، ابھی بھی ہماری پڑھتی بس ہوں ہے، وہ۔ ہماری بس ہے، تو وہ نوٹوں والا کہنے لگا میری بس ہو گئی ہے گن گن کے۔ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس یعنی ختم نہ ہو کہ تھوڑا اچھی سا چیز ہے سٹاپ لیکن ہو وہ جائے۔ بن جائے تو اب بہت مجھے اچھی بات ہے آیا آپ کی تو دعاؤں سے۔ موسیٰ آپ نے فرمایا تھا
یہ تو زیادہ ہو گیا. میں یہ بتا تو کھانا کیسے کھاتا تھا, کھانا کیسے کھاتا تھا. اور میں اونٹ پہ چلتے ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے, میں گلے میں رومال باندھ دیتا تھا, ادھر گلے میں باندھ دیتا تھا, ادھر اونٹ کے کانوں کے ساتھ باندھ دیتا تھا, اور اس رومال کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے. پہلے نا سفر میں ایسی روٹیاں پکائی جاتی تھی جو مہینوں ہفتوں خراب نہیں ہوتی تھی. میری نانی اماں بھی پکاتی تھی, ان میں سونف بھی ہوتی تھی, سفید زیرہ بھی ہوتا تھا, میٹھا بھی ہوتا تھا, میٹھے من پکائے جاتے تھے اور وہ لوگ کھاتے تھے. اے موسیٰ, میں وہ کھاتا تھا اور رومال میں چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے. پھر جب میں اترتا تھا, کوئی دیکھتا کہ چونٹیوں کے کوئی بل ہے, میں وہاں ڈال دیتا. اور اگر میں کہیں جاتا تھا قافلے میں اور ہم کہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تو ایسی جگہ بیٹھتے تھے جہاں کھانا گرے تو کوئی جانور آ کے کھا جائے. اور موسیٰ, اگر میں کھانا کھاتا تھا تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا. اس کے بارے میں بھی وضاحت ہے. اگر سفر میں ہوں اور جنگل میں ہوں, غور سے سمجھیے گا, رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں, یہ میں نے بھی آزمایا تھا صرف 2 بار زندگی میں. رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیں, جیسے ولیمے میں افراتفری ہوتی ہے. اگر چیک کرنا ہو تو ولیمے میں جا کے دیکھ لینا, دعوت یا ولیمہ وغیرہ ہو. کہنے لگا کہ تجھے سب سے اچھا آدمی کون لگتا ہے دنیا میں؟ کہنے لگا جو ولیمے میں کہتا ہے کھانا کھول دو, سب سے بڑا اچھا بندہ مجھے وہی لگتا ہے. تاکہ میں سفر میں تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا اور اس جگہ میں جانور آ جائیں. موسیٰ نے فرمایا کہ تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا. جا, تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا. دولت, وسعت, برکت ہمیشہ تیرا پیچھا کرے گی, ہمیشہ تیرا پیچھا کرے گی. ایک اللہ والے گئے ایک باغ میں, اناروں کا باغ تھا, اور اس کے ہر انار میں اتنے انار نکلتے تھے, اتنے دانے نکلتے تھے کہ ٹوکری بھر جاتی تھی. انار والے نے کہا, باغ والے نے کہا کہ آپ کوئی ایسی دعا نہیں کرتے کہ میرے باغ میں کچھ تھوڑے سا ثمر کم ہو جائے؟ میں چنتے چنتے ٹوکرے بھرتے بھرتے تھک جاتا ہوں. فرمایا تو اللہ کی نعمتوں کو ضائع کیا کر. انار کھا رہا تھا, اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرو, اور انار نیچے گرا اور ہر دانہ لال اور جواہر بن گیا. ہم کہاں غریب ہیں, ہم کہاں غریب ہیں؟ صحابہ اہل بیت سے زیادہ غریب ہیں, اولیاء صلح سے زیادہ غریب ہیں. کیا آج تک ہمارے پیٹ پہ پتھر ہیں؟ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھوک اور فقر کی وجہ سے دورے پڑتے تھے؟ کبھی آج تک دورہ پڑا ہے؟ ہماری گلیاں بازاریں بن گئی, میری آنکھوں کے سامنے گلیاں ہوتی تھیں, وہ گلیاں مارکیٹیں بن گئیں, ہر بازاریں اور مارکیٹیں بن گئیں. میں پورے کے ڈھیروں میں سے دیکھتا ہوں نئے لاجواب جوڑے جوتیوں کے سوٹ اور اعلیٰ قسم کی چیزیں اٹھا کے پھینکی جاتی ہیں. کس نے کہا ہم غریب؟ نعمتوں کی بے قدری, نعمتوں کی بے قدری نے ہم سے برکت چھین لی ہے, ہم سے راحت چھین لی ہے, اور ہم سے سکون چھین لی ہے. نعمتوں کی بے قدری. پھر بادشاہوں کے ہم شکوے کرتے ہیں, فلاں بادشاہ نے مہنگائی کر دی. سچ بتاؤں, کوئی بادشاہ بھی نہیں چاہتا, کوئی بادشاہ بھی نہیں چاہتا مہنگائی ہو. اسے پتہ ہے اگر مہنگائی ہوئی میرے تخت کی چوکیں ہل جائیں گی. کوئی بادشاہ نہیں چاہتا مہنگائی. اسے پتا ہے اگر مہنگائی ہوئی میرا تخت ہل جائے گا. اور قدرت نے عرشوں سے فیصلے کیے ہیں, فرمایا ہر روز عرش سے ایک ریٹ لسٹ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ میرے بندو, ہم نے اس کو اتنا مہنگا کر دیا, اور اس چیز کو اتنا مشکل کر دیا, اور اس چیز کو اتنا آسان کر دیا. کیوں میرے بندو؟ اوپر تم کنکر پھینک رہے ہو, اور اوپر سے کنکر آ رہے ہیں. مٹھی بھر کے اوپر کنکر پھینکو تو اوپر سے کنکر آئیں گے, اور پھولوں کی مٹھی بھر کے اوپر سے پھینکو تو اوپر سے پھول ہی آئیں گے. اعمالکم جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے حکمران اور بادشاہ ہوں گے. اس لیے اپنا وقت بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں نہ لگانا. بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں اپنا وقت نہ لگانا. اب وہی وقت اپنے من تن اور اپنے جذبے اور اپنی سوچوں کو ٹھیک کرنے میں لگا دینا. اعمالکم حکمران ویسے ہوں گے, اور اعمالکم احوالکم, پھر دنیا کے حال احوال, مہنگائیاں, فضائیں, ہوائیں, وبائیں,
یہ پھر تمہارے اعمال کے مطابق ہوں گے۔ تو سارا دن نعمتوں میں ہیں، سارا دن انڈیا کے بزرگ تھے، کھانے کے بعد نا عشاء کے بعد میرے ساتھ ایسے چہل قدمی کر رہے تھے، مجھ سے کہنے لگے پاکستانی لوگوں کی عمریں زیادہ ہیں انڈیا والوں سے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا دولت زیادہ، یہاں فراوانی زیادہ ہے، یہاں نعمتیں زیادہ ہیں۔ شکر زندگی کا میرے رب کا وعدہ ہے، میں 11 پیکج دے رہا ہوں اور ان 11 پیکجوں کا تعلق شکر سے، بس شکر کی زندگی ہو۔ ایک بابا جی میرے پاس آتے تھے، بیر لے کے، اد گلے، سیب، چیزیں چھاپے میں لے کے گاؤں بیچتے تھے۔ میرے پاس دوائی لینے آتے تھے، میں ہدیہ دے دیتا، میں کہتا چاچا آج وٹکی کتنی تھی یہ بکری؟ شکر ہے، لکھ تھا یہ، لکھ تھا یہ، لکھ تھا یہ۔ یعنی اس دور میں لکھ تو لکھ تھا نا۔ میں سوچنے لگا، ایک صاحب حضور کی نعت پڑھ رہے تو کہنے لگے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میں نے کہا جاتا تھا اس محل پہ بادشاہ نے ₹1,00,000 لگایا ہے، جو ارب روپے ہے۔ اس دور کا لاکھ آج کا ارب کروڑ نہیں کہ لاکھ ہے۔ اور ایک وہ ہے جو ساری زندگی شکوہ کرتا رہا۔ اپنی نعمتوں کو دیکھیں، میرا اللہ کہتا ہے میں تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا۔ اللہ سچا ہے، اس کا حبیب سچا، اس کے وعدے سچے سچا۔ میرا اللہ کہتا ہے تمہاری نعمتوں کو میں بڑھا دوں گا، نعمتوں کو بڑھا دوں، تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، آؤ شکر کرو، نعمتیں بڑھا دوں۔ کوئی لمحہ ایسا ہو کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی نعمتیں گن گن کے، چاروں طرف نظر رکھ کے، گن گن کے اللہ پاک جل شانہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اور اگر نعمتوں کا شکر ادا کرنے اس کے لیے میں نے ایک جگہ دیکھی ہے، ہمارے ایک ساتھی نا ایمرجنسی میں چلے گئے، میں 2-3 دفعہ گیا، ایمرجنسی میں جا کے بیٹھا، جس دروازے سے لوگ زخمی حالت میں آ رہے تھے، میں وہاں بیٹھا رہا چند لمحے کچھ دیر، پھر وہاں احساس ہوا کہ تیرے پاس کتنی نعمتیں ہیں۔ پھر اندر گیا اور زخموں پہ پٹیاں رکھ رہے تھے اور خون ابل رہا تھا، گوشت کے لوچڑے یوں لٹک رہے تھے۔ پھر وہاں احساس ہوا کہ مولا تو نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، تو نے کتنی نعمتیں عطا کی۔ میرا اللہ کہتا ہے آؤ نعمتیں بڑھانا چاہتا ہوں، مولا بڑھا دے۔ اللہ کہتا ہے ایک شرط ہے صرف، کیا؟ نعمتوں کا شکر ادا کر، قدردانی کی شکل میں بھی اور زبان کی شکل میں بھی۔ شکر قدردانی کی شکل میں پہلے اور زبان کی شکل میں۔ اور جو نعمتوں کو ختم کرنا چاہتا ہے دن رات 2 کام کرے، ایک گالیاں دے، ایک لوگوں کے شکوے کرے۔ گالیاں دے، بہت زیادہ دے گالیاں، زمانے کو گالیاں دے، بادشاہوں کو گالیاں دے، دنیا کو گالیاں دے، ہر چیز کو گالیاں دے، اور ناشکری کرے اپنی نعمتوں کی، اللہ کے دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرے۔ رب سب کو چھین لیتا ہے، چین بھی، سکون بھی، رزق بھی، رحمت بھی، راحت بھی، اللہ چھین لیتا ہے۔ نعمتوں کی قدردانی، نعمتوں کی قدردانی اور نعمتوں کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نعمتیں بڑھ جائیں، وہ دولت کی شکل میں، وہ آنکھوں کی، وہ نظر کی، وہ یادداشت کی شکل میں، وہ رزق صحت کی شکل میں، وہ راحت رحمت کی شکل میں، وہ برکت اور خیر کی شکل میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نعمتیں بڑھ جائیں تو پھر چپ کر کے کہنا آپ نعمتوں کی کوئی لمحہ دن میں ایسا رکھیں تو سارا دن نعمتیں دیکھیں۔ گاڑی میں بیٹھے ہیں، نعمتوں کو شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ بائک پہ ہیں، نعمتیں، گھر ہیں، نعمتیں، اور بستر گرم ہے، نعمتیں، بستر گرم ہے، نعمتیں، پانی گرم ہے،